ہیڈلائنز آپ نے جان لی ہے اور اس وقت آپ کو بتائیں کہ کراچی میں وفاقی وزیر برائے خزانہ اسحاق ڈار تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اور اسی کے ذریعے اس ملک کی کاروباری برادری کی ضروریات پوری کرنے کا عمل انجام پاتا ہے۔ اس عمل میں سود پر مبنی بینکاری نظام روایتی طور پر معیشت کی مختلف مالی ضروریات کو پورا کرتا رہا ہے اور یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کاروباری طبقے کے ساتھ ساتھ عوام کی جانب سے بینکاری خدمات کا استعمال جدید دور کی زندگی کی ضرورت بن چکا ہے۔ ابھی آپ نے سنی ہوگی یہ ٹرم فائنینشیل انکلوژن۔ دنیا میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ریموٹسٹ جو لوگ ہیں دور دراز علاقوں میں بھی اور جس کی کچھ آمدنی وہ کم از کم وہ بینکنگ سسٹم میں آ جائے، اس کو فائنینشیل انکلوژن کا نام دیتے ہیں اور بہت ملکوں میں تو بہت زیادہ 70، 80، 90% تک جا چکے ہیں۔ اس حوالے سے بھی میں نے کافی کوشش کی اور جو ماضی کے گورنر تھے اشرف وطرہ صاحب، جب میں وزیر خزانہ پروگریس کی اور قریباً 30% سے کم ہم نے پاکستان میں مکمل جو آبادی ہے اس کو بینکاری سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کر دیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ لیڈ رول جو تھا اسٹیٹ بینک اس وقت اس نے ادا کیا تھا۔ حال ہی میں جب میں واشنگٹن گیا ہوں تو اس کام کو جو دنیا میں لیڈ کر رہا ہے یونائٹڈ نیشن کے ریپرزینٹیٹو کے طور پہ وہ نیدرلینڈ کی کوئین میگزیما ہے، وہ ایک بینکر ہے، تو وہ پاکستان بھی اس وقت آئیں، انہوں نے اس کی تو یہ ایک جو بینکاری کا نظام ہے یہ ایک اب زندگی کی ایک ضرورت بن چکا ہے۔ چاہے وہ آپ فاٹف آپ نے سنا ہوگا، اس کی ذکر بھی ہوا کہ ہم سراج الحق صاحب نے فرمایا گرے لسٹ میں، اور اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ اس لیے ہے کہ جو کیش لین دین ہے اس پہ لوگوں کو شکوک ہوتے ہیں کہ معصوم لوگ تو وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو ٹیررسٹ منی ہے، جو غلط پیسہ ہے، جو نمبر 2 پیسہ ہے، وہ بھی اس کے ذریعے اس کو بھی استعمال اگر روکنا ہے تو بینکنگ نظام کے ذریعے پیمنٹس ہوں تاکہ اس کا ٹریس اور ٹریک رکھا جا سکے۔ اسلام کے مالیاتی نظام کا مقصد وسیع تر انصاف کا حصول اور مقاصد شریعہ کو عملی جامہ پہنانا ہے تاکہ سماجی اور اقتصادی ترقی کو حاصل کیا جا سکے اور معاشرے کے تمام طبقات کی بنیادی ضروریات پوری کی جا سکے۔ شریعت نے سود کی ممانعت کی ہے، ربا ممنوع ہے، کیونکہ جب پیسہ رکھنے والے ایک شخص کو سود کی بنیاد پر زیادہ پیسہ کمانے کی اجازت دی جاتی ہے تو پھر اس کے لیے حقیقی معاشی سرگرمیوں میں پیش آنے والی مشکلات کا سامنا کیے بغیر پیسہ کمانا آسان ہو جاتا ہے، جسے آپ سودی نظام کہتے ہیں۔ آپ کہہ جی یہ پیسے دے دیے، آپ منافع ہو، آپ کا کام چلے یا نہ چلے، آپ نے اتنے پیسے دینے، اور انفارچونیٹلی جو انفارمل سسٹم ہے سودی وہ تو بہت ہی بھیانک ہے، وہ تو 40-45% اس وقت ہوتا تھا۔ اسٹیٹ بینک کا جو ریٹ 11-12% ہوتا تھا، سب کو پتہ ہے، اس کو میں اسپیسیفک نام نہیں دیتا، لیکن وہ ہمارے ملک میں رائج ہے اور بہت بیچارے جو غریب غربا ہے جن کی ایکسس بینکنگ میں نہیں ہے، کسی نے اپنی بچی کی شادی کے لیے کچھ لینا ہے، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنا ہے، وہ اس سے سب سے زیادہ ان کے اوپر وہ ایک طوفان کی طرح اور ایک بہت ہی مہنگی ایک ان کے لیے بورنگ ہوتی ہے۔ وہ سسٹم رائج ہے لیکن آہستہ آہستہ اس کو ختم کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ کسی بھی شخص کو سود کی بنیاد پر، جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلام میں فکسڈ جو منافع کا مقصد یعنی سود کا، میں اوائڈ کرتا ہوں سود کے لفظ کو، لیکن کرنا پڑے گا تاکہ کلیئرٹی ہو، تو سود لینے یا دینے کی اس پہ پابندی عائد ہو چکی ہے۔ معاشی سرگرمیوں پیش آنے والی مشکلات کا سامنا کیے بغیر پیسہ کمانا آسان تو ہو جاتا ہے لیکن اسلامی نہیں ہوتا۔ اسلامی فائنانس کو زیادہ وسیع بنیاد پر پائیدار اور معاشی ترقی کے اصول کی داخلی صلاحیت کی وجہ سے اپنے روایتی حریف پر قطعی برتری حاصل ہے، یعنی کہ جو کنونشنل بینکنگ ہے، ابھی آپ نے نمبرز گورنر صاحب سے سنے، یہ ابھی بھی 20% میں ہے، اور جب یہ شروع ہوا تھا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ایک اسلامک بینک کے میزان بینک کے، ان کو پوچھے کتنی برانچز تھی جب میں نے 2013 2017 میں یہ کام شروع کیا؟ 100 برانچز تھی آپ کی، آج 1000 ہے۔ یو کین سی 10 ٹائم ان کی گروتھ ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ سو اس سے نیت
ہم اگر نیت کریں گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. اور یہ میرے سامنے میں ان کو دیکھا مجھے یاد آ گیا. ان کا میں اور بھی ابھی واقعہ کو بتاؤں گا تاکہ یہ بھی ذرا تھوڑا سا اپنا گھر سیدھا کریں, ٹھیک کریں اور ذرا صحیح راستے پہ چلیں تاکہ ہم مل کے اس آبجیکٹو کو, اس مقصد کو حصول کر سکیں. خواتین و حضرات, آپ کو اس بات سے آگاہ کرنا میرے لیے باعث مسرت ہے کہ پاکستان میں ہماری حکومت اپنے پہلے دور حکومت کے بعد سے ہی اسلامی بینک کاری میں یعنی انٹرسٹ بھی ہے اور اس پہ عملی طور پہ کچھ کوشش بھی کی ہے. میں نہیں کہتا ہم نے اچیو کر لی, لیکن کوشش بھی کی ہے. یہاں لکیلی اس محفل میں وہ لوگ موجود ہیں, یہاں کچھ بینکار ہیں, یہاں جو گورنر صاحب ہیں اس کو ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک تھے, یہ لوگ موجود ہیں. یہاں وہ میں ایک ڈپٹی گورنر پیچھے دیکھ رہا ہوں, وہ سعید احمد صاحب بیٹھے ہوئے, یہ سب لوگ اس کار خار میں تھے. لیکن ابھی 26-27% آپ نے اپنا مقصد اچیو کیا ہے. اسلامی بینکنگ کے اثاثے جو ہم نے جو یعنی کوشش کی اور ان کے ڈپازٹ جو سپٹمبر 2022 کے اختتام تک تقریباً جو میں نے لیٹسٹ فگر لیے ہیں گورنر صاحب سے, وہ 7 ٹریلین روپے کے ہمارے اثاثے ہیں بینکوں کے, آپ کے بینک سمیت, اور ان کے جو ڈپازٹس ہیں وہ 5 ٹریلین یعنی 5000 ارب کے روپے کے. تو ماشاءاللہ ایک بیس بن چکا ہے. ہمیں اس نیت کے ساتھ اس کو ایک کامیاب نظام بنانا ہے پاکستان میں, اور ان کے سپٹمبر 2022 تک مجموعی بینکاری نظام کے اثاثوں اور ڈپازٹس میں 20 اور 21% مارکیٹ شیئر بھی حاصل. یعنی ایک بڑا سالڈ آپ کے پاس اوور لاسٹ فیو ایئرز ایک نظام اب ہے. اب ہم نے اس کو کیسے آگے لے کے جانا ہے, ہم نے کمپیٹ کرنا ہے. وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا. جب ہم نے پچھلی دفعہ یہ کام کیا تو یہ میری سٹینڈنگ انسٹرکشنز تھیں. جناب سیکرٹری وزیر خزانہ اس وقت ڈاکٹر وقار مسعود صاحب تھے, اور اس وقت گورنر صاحب ڈپٹی گورنر تھے, جمیل صاحب اور سعید احمد صاحب بھی ڈپٹی گورنر تھے. میں نے ان کو کہا کہ جب بھی آپ کو پاکستان کے لیے رقم درکار ہو اور آپ اس کے لیے مارکیٹ میں جائیں تو آپ نے پہلی پریفرنس ہے کہ اسلامک جو پروڈکٹ ہے, سکوپ جسے کہتے ہیں, اس کو ترجیح دیں, ان سے لیں. اگر ان کے پاس ایپیٹائٹ نہ ہو, ان کے پاس پیسے نہ ہو تو آپ کی مجبوری ہے. ظاہر ہے کہ کاروبار جو ریاست کا کاروبار تو بند نہیں ہو سکتا. اللہ کرے کہ میرے پاس کوئی ایسا میجک ہو کہ میں ایک ہفتے میں, ایک مہینے میں اس کو 5.5 5 سال بھی میں نہ لگاؤں, لیکن ریاست کا کاروبار ہے, 75 سال سے اس میں وہ یعنی انگریو ہو چکا ہے. اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم گریجولی لیکن سپیڈ پکڑے ذرا. تو 20-21% تو آپ کے پاس اس وقت بینک کاری اسلامک آ چکی. تو ایک آکشن ہوئی, ان کی اجازت سے میں وہ شیئر کر لیتا ہوں, اجازت ہے آپ کی. تو مجھے سیکرٹری خزانہ میرے پاس انہوں نے کہا جناب آپ کی انسٹرکشنز ہیں کہ میں پہلا جو ہے چوائس اسلامی بینکوں کو دوں اور ان سے میں پیسے لوں سکوپ بیسس جو اسلامک پروڈکٹ ہے. وہ تو 2% مہنگے ہیں دوسرے بینکوں سے. میں نے ان کو تکلیف دی, یہ تشریف لائے سارے بینک حضرات. میں نے کہا کہ میں کچھ کر رہا ہوں, آپ کچھ کر رہے ہیں, میں اس کو پروموٹ کر رہا ہوں, آپ اس کو ڈیموٹ کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا بھی بڈ دیکھے, جو اسلامی بینکنگ ہے وہ 2% زیادہ آپ ان سے جو نارمل کنونشنل بینکنگ سے چارج کریں تو اس ملک میں اسلامی بینکنگ کا رواج کیسے بڑھے گا. تو ان کی بڑی مہربانی, میں آج بھی مجھے یاد ہے کہ انہوں نے اپنا ریٹ جو ہے سکوپ کا کم کیا اور پھر ان کو وہ سیکرٹری فائنانس نے انہی سے لیے. تو بات یہ ہماری نیت کی بات ہے, ہمیں اس میں پوری کوشش کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ سود سے پاک معاشرے کے حقیقی فوائد حاصل کرنے کے لیے اسلامک بینکنگ کے ساتھ ساتھ غیر بینکاری شعبے یعنی میوچل فنڈز, اسلامک کیپٹل مارکیٹس اور انشورنس کے بزنس کو بھی ترقی دینی پڑے گی, لیکن اسلامک بیسس کے اوپر. ابھی یہ تمام چیزیں جو ہیں موسٹلی کنونشنل بیسس انٹرسٹ بیسڈ سسٹم کے اوپر. تو اگر ان کو بھی ہم ساتھ کوشش کر لیں, حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی بہت کنٹریبیوشن ہے, مجھے پتہ ہے یہ مختلف شریعہ بورڈز فورن بینکوں میں بھی انہوں نے اپنی خدمات دی ہیں تاکہ وہ پروڈکٹ اسلامی ہے کہ نہیں اس کو یہ اسٹڈی کرتے ہیں.
इनका नॉलेज है, जामिया अल-अज़हर से भी इनका रब्ता है। तो मैं ना सिर्फ समझता हूँ कि इस्लामिक बैंकारी की सनत को हमें ज़रूरी असिस्टेंस देनी चाहिए, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी और जितना हम टाइम कम कर सकें उसको हम अचीव करें। इस ज़मन में दोनों रेगुलेटर्स, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, आपने गवर्नर साहब से सुन लिया इन्होंने क्या क्या इस हवाले से किए, और ये इनका बहुत प्रोएक्टिव रोल था उस वक्त 2 डिप्टी गवर्नर्स का। और जो SECP है, हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वो कॉर्पोरेट सेक्टर का वो रेगुलेटर है, ये फाइनेंशियल रेगुलेटर है, वो कॉर्पोरेट सेक्टर का रेगुलेटर। आपको जितनी पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, शायद 90% से ज़्यादा वो उसको जो रेगुलेट करता है वो आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। हमने इसी हवाले से मैं आपको थोड़ा सा याद करवाना चाहता हूँ कि मैंने जैसे अर्ज किया कि 20, 13, 18 के दरमियान हमने मुल्क में इस्लामी मालियाती निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए काफ़ी इक़दामात किए। इस ज़मन में किए गए इक़दामात में